صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المطهرين واللعنة الله على أعدائهم وعلى الله أجمعين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كلامه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نامی اور دوستانی عزیز مسلسل آپ مجالس میں شرکت فرما رہے ہیں. دور دراز سے آئے ہوئے زائرین عشق اہل بیت میں سفری صحبتوں کو برداشت کرتے تھے. یہاں مسلسل پہنچ رہے ہیں. خدا بند عالم اور جن کی محبت میں یہاں آ رہے ہیں وہ حضرات ہم سب کی اس مقدس وادی میں حاضری کو قبول کرنا اور جن کی دلی حاجات ہیں خدا بند عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں پوری فرمائیں. دوستان عزیز جس آیہ مبارکہ کی تلاوت سے شرف حاصل کیا یہ آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی جو قرآن حکیم کا سب سے بڑا سورہ ہے آیات کی تعداد کے اعتبار اور آیات کے تعداد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ 157 نمبر کی آیت ہے. لیکن اس آیت کے ترجمہ اور اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ارجو کمی ہے کہ دو نظریے اس دنیا میں ہیں. دو طرح کے خیالات ہیں, دو طرح کے لوگ ہیں, جن میں ایک تقریبی کارروائیوں کو فروغ دینے میں مصروف ہیں اور دوسرا گروہ معاشرے میں تعمیری کام کرنے میں مصروف ہے. ایک وہ ہیں جو انسانیت کو مٹانا چاہتے ہیں, تباہ کرنا چاہتے ہیں, اور ایک گروہ ایسا ہے اور صبح قیامت تک رہے گا
جو انسانیت کو، آدمیت کو، بشریت کو استحکام، بقا اور تمام دینا ہے۔ تو یہ دو کردار ہیں جو ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ ان کو اگر لفظ بدل کر کے کہا جائے تو ایک وہ ہیں جو شیطانی کارروائی کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے معاشرے کے لیے رحمانی روش اختیار کر رکھی ہے۔ ایک گروہ ایسا ہے جو انسانیت کو بچانا چاہتا ہے، فنا کرنا چاہتا ہے، تباہ کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا گروہ بقا کا ضامن ہے۔ تو یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، بلکہ بہت آگے نہ جا کر کے صرف ہم زمانہ رسول سے اگر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا جب تک رسول اللہ خاموش رہے، وہ امین بھی تھے، صادق بھی تھے، سوچو یہ الفاظ مسلمانوں کے ادا کرتا نہیں ہے، بلکہ جن کے درمیان میں خاموش رسول تشریف فرما تھے ان کے لیے ہوئے الفاظ، یعنی کفار مشرکین مکہ نے کہا تھا آپ صادق بھی ہیں، امین بھی، لیکن جیسے ہی رسول اللہ نے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ فصدقوا، یہ کیا ہو گیا؟ کہو لا الہ الا اللہ، اسی میں تمہاری نجات ہے، فلاح ہے۔ اب وہ صادق و امین کی سند دینے والے ادھر ادھر ہو گئے۔ اب پھر وہ دن تھا اور آج تک تقریبی کارروائیاں شروع ہو گئی۔ اور جو فرمائیے ویسا نہیں کرنا، بہت آرام سے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ کو اتنا مجبور کر دیا گیا اور اتنا پریشان کیا گیا کہ آخرکار رسول اللہ نے حکم خدا سے ہجرت کر دیا، یہاں تک کہ جان کی لینے کی دھمکی دی گئی کہ ان کو ختم کر دو۔ اچھا، ادھر رسول اللہ کی طرف سے اگر حضرت ابو طالب نہیں ہے تو بات ہو چکی ہے، تو جناب عباس ابن عبد المطلب کو ہے، یہ بھی چچا، یہ بھی رسول اللہ پر بہت مہربان، جو فرمائیے کوئی دھمکی کسی کو رسول اللہ کی طرف سے نہیں دی گئی کہ اگر تم نے ہمیں مارا تو ہمارے تم کو ختم کر دیں۔ ہاں، ایک جملہ ضرور ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب اذیتوں سے تھک جاتے تھے رسول اللہ تو بس ایک بات کہتے تھے کہ پالنے والے یہ تیرے رسول سے واقف نہیں، بس یہ تیرے رسول کو پہچانتے نہیں، اس لیے تو اب اس کا اگر برعکس دیکھا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ جس دن یہ پہچان لیں گے اس دن سے میرے خلاف کوئی تقریبی کارروائی ان کی طرف سے نہیں ہوگی۔ تو اب سلسلہ شروع ہوا کہ بھائی اب تک تو یہ ہمارے درمیان میں رہے، نہ ان کو ہم سے کوئی شکایت تھی نہ ہم کو ان سے کوئی شکایت تھی، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہو لا الہ الا اللہ، اسی میں تمہاری فلاح ہے اور نجات، اور پھر ہمارے بنائے ہوئے خداؤں کی مذمت بھی کیا کرتے ہیں۔ لہذا ایسے میں کیا کیا جائے؟
ان کو قتل کر دیا جائے. کوئی ایک شخص جائے اور قتل کر دے. تو دوسرا ایک بولا کہ اگر کوئی ایک شخص جائے گا تو ان کے خون کی ذمہ داری، خون ناحق کی ذمہ داری اس ایک آدمی پر اور اس کے گھر والوں. لہذا سب مل کر کے حملہ کر دو رسول پر. عام طریقے سے کہا یہی جاتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی جان کی حفاظت کے خاطر ہجرت فرمائی. خطرہ جان تھا، آپ کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے آپ نے ہجرت فرمائی. عزیزان گرامی، ہجرت کا منصوبہ بعد میں بنا ہے. اگر غور کیجیے آپ تفسیر پڑھیے، اور خطرہ جان پہلے سے تھا. کہ رسول اللہ کو یہ ختم کر دیں گے کیونکہ ان کا جو اصل محافظ تھا اس دنیا میں، جسے ہم حضرت عمران کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو ابھی دنیا میں نہیں. تو خطرہ تو تھا. اب حکم خدا ہوا رسول اللہ، لیکن اس سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ بھی دیکھنا چاہیے ہمیں. اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ادھر مکے کے اندر اسلام پھیلتا رہا، پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی خبر مدینے تک پہنچی. ہم مدینے میں دو گروہ ہوتے تھے، دو قسم کے لوگ تھے، ایک یہودی اور ایک بت پرست، بتوں کی پرستش کرنے والے. یہ دو تھے. ان لوگوں نے مدینے پہنچ کر کے بت پرستوں نے اپنے پیسے کو سود اور بیاج کے اوپر چلا چلا کر کے اپنی ہستی بنا لی، پیسے والے ہو گئے. اب وہاں کے جو مقامی باشندے یہودیوں کی شکل میں تھے، ان سے لڑائی جھگڑے ہونے لگے. تو یہودی اپنی آسمانی کتاب کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اس زمانے کے انہوں نے اپنی کتاب میں کہیں پڑھا تھا کہ آخری رسول آنے والا ہے، آخری رسول آنے والا ہے. تو جب مدینے کے یہودیوں کے اوپر جلوہ کرتے تھے، ہم سے لڑائی کرتے تھے، تو وہ یہی کہتے تھے خیال رکھنا ہم اکیلے نہیں ہیں، رسول آنے والا. کون کس سے کہہ رہا ہے؟ مدینے کے یہودی مدینے کے بت پرستوں سے کہہ رہے ہیں، مدینے کے کافروں سے کہہ رہے ہیں. اب جب رسول اللہ آ گئے، اب تو رسول اللہ تشریف لائے، تو مدینے کے کافر بت پرست مسلمان ہوئے اور مدینے کے یہودی مزید کافر ہوئے. یعنی کل جو رسول اللہ کا نام لے کر کے مدینے کے بت پرستوں کو سے لڑتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو ہمیں اکیلا نہ تصور کرنا، رسول آنے والا ہے. تو بھئی آ گیا نا، تو اب اس کی رسالت سے قائل ہو جاؤ. لیکن بت پرست قائل ہوئے یہودی. تو جو بت پرست تھے، کافر تھے، مشرک تھے، وہ مسلمان ہوئے اور یہ مزید کافر ہوئے، سب کا انکار کر دیا. یہ ہے صورت حال. بہرحال پھیلنے لگا. کوئی دو لوگ مدینے سے مکہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں آپ کی مدد چاہیے. اس سے کہا مکے کے سرداروں کہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے. تو مکے کے سرداروں نے کہا کہ میں مدد آپ کی ضرور کرتا، لیکن آج کل میں خود پریشان. اچھا آپ پریشان؟
کس سے پریشان ہیں؟ کہنے لگے ہمارے یہاں فقط ایک ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں۔ کہا وہ کیا کرتا ہے جو آپ پریشان؟ کہا کرتا کچھ نہیں، بس وہ کعبے کے پاس بیٹھ کر کے قرآن حکیم کی تلاوت کیا اور ہمارے بنائے ہوئے خداؤں کی مسمت کیا کرتا ہے۔ کہا اچھا یہ بات، لہٰذا ہم ایسی صورت میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اب وہ جو مدینے سے مدد کا مطالبہ کرنے آئے تھے اہل مکہ کے بیچ، جب ادھر سے انکار ہوا تو انہوں نے سوچا کہ لاؤ آئے ہیں تو کم سے کم خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ اب جب ہم مکے مدینے سے مکے آئے ہیں تو یہ کام نہیں ہوا تو چلو کم سے کم طواف کعبہ کر لیں، اپنی زبان میں کہہ لیں کہ عمرہ کر لیں۔ اب جب انہوں نے اظہار کیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ مدد نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا ہم جا رہے ہیں طواف کعبہ کے لیے، اور اس کے بعد ہم مدینے واپس چلے جائیں، تو مکے والوں نے کہا کہ نہیں وہاں مت جاؤ، توجہ فرمائیے، وہاں مت جاؤ۔ کہا کیوں نہ جاؤ؟ کہا نہیں وہاں مت جاؤ، وہیں تو بیٹھا ہوا ہے وہ شخص، جاؤ گے تو اس کے جان میں پھنس جاؤ۔ اللہ جانے وہ کون سا کلام ہے کہ جو بھی سنتا ہے اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے، وہ جاتا ہے کافر مگر جب آتا ہے تو مسلمان۔ کیا جا محمد جا، ان لوگوں نے کہا نہیں بھائی میں تو جاؤں، ہم لوگ تو جائیں گے، اب آئے ہیں تو طواف کعبہ تو مجھے کرنا ہی کرتا ہے، بھائی تم لوگ مدد کرنے کے لیے کم سے کم یہی پن کا کام کر لیں، خانہ کعبہ کو طواف کر لیں۔ اچھا پھر ٹھہرو، تھوڑا ٹھہرو، توقف کرو، یہ کہہ کر کے وہ اپنے گھر کے اندر گئے، وہاں سے روئی لے گئے اور ان دو لوگوں کے چار کانوں میں بہت کس کر کے اب جاؤ، اب وہ جو کچھ بھی پڑھے گا سنی نہیں سکو۔ لیکن حقیقت گرامی، جب انسان میں کسی چیز کے پانے کی اور ایک لگن اور طلب تو وہ اسے مل کے رکھتی ہے، وہاں سے تو اس کے گھر سے تو روئی ٹوٹ کر کے نکل آئے، تھے سمجھدار، تھے حساس، تھے جینیس، تھے بُدھیمان، تھے عقلمند۔ راستے میں انہوں نے سوچا کہ آخر ایسا کون سا کلام ہے جس کے سنتے ہی انسان منقلب ہو جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے۔ کہا یہ کچھ نہیں، اور وہی نکال کے کہا نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور آ گئے۔ اب جب آئے تو طواف شروع کی، طواف سے فارغ ہو گئے طواف کعبہ سے تو دیکھا تو ایک شخص ہے بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا، یہ لوگ بھی بیٹھ گئے، اور وہی ہوا جس کی پیش گوئی کی گئی تھی ان سے کہ سنو گے تو جو کچھ ہو واپسی پر وہ تم نہیں ہوگے، ابھی تم کافر یا مشرک ہو، لیکن جب وہاں سے نکلو گے تو تمہاری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ۔ وہی ہوا کہ جب وہ کعبے کے سرحد سے داخل ہوئے تو دشمن اسلام تھے، لیکن طواف کعبہ کے بعد کلام خدا سننے کے بعد رسول کی زبان مقدس سے جب وہ جانے لگے تو آپ کو دشمن اسلام نہیں ہے بلکہ مبلغ اسلام ہے۔ اس طریقے سے مبلغ اسلام بن کر کے مدینے پہنچے اپنے وطن میں، اور وہاں جا کر کے اسلام کی تبلیغ کی۔ کچھ دنوں کے بعد 7-8 لوگ آئے رسول اللہ کے پاس، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا
کہ آئے کچھ چہرہ تھا، جب گئے تو چہرہ دوسرا تھا. پھر 60-70 لوگ آئے تو مسلمان، جب آئے تو کفر تھا. مالا جب کے ہوئے آئے، لیکن جب گئے ہیں تو اسلام کی تصدیق کرتے ہوئے گئے. یہ صورتحال ہے دوستان گرامی. تو اچھے خاصے مسلمان یہاں سے بھیجے گئے، اور جو یہاں مکے ہی میں مسلمان ہوئے تھے ان کو رسول اللہ نے آہستہ آہستہ مکے سے مدینے کی طرف روانہ کر دیا، 2-2-4 کر کے، کہ جب میں نہیں رہ سکوں گا تو تمہیں بھی یہاں رہنے کی ضرورت ہے، نکلو یہاں سے اور جاؤ مدینے. اب اس کے بعد چونکہ رسول اللہ سے سب سے آخر میں آپ نے ہجرت کی. آج کا لیڈر نہیں ہے ایسا، پہلے وہ تم دبا کے بھاگتا ہے، اپنے ووٹر کی فکر نہیں کرتا. رسول اللہ لیڈر یا نیتا نہیں تھے. رسول اللہ سے پہلے مکے کے مسلمانوں کو مدینے روانہ کیا، اور آخر میں آ گئے. اب یہ کہ جو مجبور تھے، جو اپنی غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے، وہ نہیں جا سکے. کسی نہ کسی کے غلام اور کچھ ایسے لوگ نہیں جا سکے. اب معاملہ رسول اللہ کا ہے، رسول اللہ کو جانا ہے، اس لیے کہ حکم خدا ہو چکا ہے کہ تم مکہ چھوڑ دو، جان کا مسئلہ. اور اپنے بستر پر علی کو لٹا دینا، علی کو لٹا دینا. آپ نے علی علیہ السلام کو بلایا، توجہ فرمائیے گا، علی علیہ السلام کو بلایا، کہا یا علی اللہ کا حکم ہے کہ میں مکے سے مدینہ چلا جاؤں اور تم کو اپنے بستر پر لٹا دوں. اچھا علی علیہ السلام کو اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے، سب سے بڑے طالب، اس کے بعد عقیل، اس کے بعد جعفر اور اس کے بعد امیر المومنین. اور جناب طالب سے امیر المومنین 30 برس چھوٹے، 30 برس چھوٹے. ایسے حالات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ جناب طالب سے کہتے کہ تم کو لیٹنا ہے اور مجھے جانا. لیکن جو سب سے چھوٹا ہے اسے بلا کے کہتے ہیں کہ تمہیں لیٹنا ہے اور مجھے جانا. یہ صورتحال ہے. اچھا ادھر امیر المومنین کی بات ہوگی، کس قدر استحکام ہے، اس سے بات ہے کہ کہیں سے قدموں میں لرزش نہیں. روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ نے جیسے ہی علی علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں لیٹنا ہے میرے بستر پر اور مجھے یہاں سے چلے جانا. حالات کیسے؟ رسول اللہ کے گھر کی دیواریں نیچی، کفار مشرکین مکہ نے قتل رسول کے خاطر گھر کا محاصرہ، خانہ رسول کا محاصرہ کر رکھا، گھیر رکھا. چاندنی رات تلواریں کفار مشرکین کی چمک رہی، نیزوں کی ہنیاں دمک رہی، نیزے بلند ہیں. ارادہ کافروں کا یہ ہے کہ رسول کو آج کی رات قتل کر دیں گے. اور جو فرمائیے گا قتل کر دیا جائے گا رسول. ادھر امیر المومنین کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دے. اب ذرا سا سیرت سرکار امیر المومنین، کردار جناب امیر کائنات کو کہ آپ نے نہ کسی خوف کا اظہار کیا، نہ حزن و ملال کا اظہار کیا، نہ اپنے اولاد کی فکر کی، نہ بنت رسول کا کوئی خیال کیا. بس ایک جملہ آپ نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ کے بستر پر میرے لیٹ جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا خدا ہماری جان کا محافظ ہے؟ ضرور بچ جائے گی. تو ایک مرتبہ محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے اللہ کی زمین پر سجدہ شکر ادا کیا. پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے رسول کا فدیہ
کوئی ادا کر رہا ہو تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ قرآن جو کتابی شکل میں اس کے حکم کے بعد نہیں ہے بلکہ قرآن ناطق کے عمل کا نتیجہ ہے۔ محمد وآل محمد، یہ امیر المومنین کے عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ محدث دہلوی نے کتاب مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ پہلا سجدہ شکر تھا اللہ کی زمین پر جو علی ادا کر رہے ہیں، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے، آج تک جاری ہے۔ تو ادھر ایک طرف سے تخلیقی کارروائی کہ رسول کو مار دیا جائے، ادھر علی علیہ السلام کا معاملہ یہ کہ یہ رسول بن کر محافظ رسول بن کر بستر رسول پر آ کے لیٹے۔ اچھا، کفار و مشرکین کے درمیان میں رسول اللہ کا بچپنا بھی گزرا، جوانی بھی گزری، انہیں رفتار رسول سے بھی واقفیت، گفتار رسول سے بھی واقفیت ہے، قد و قامت رسول کو بھی جانتے ہیں کہ کون لمبا ہے اور کون پستہ قد ہے۔ کہا یہی جاتا ہے، توجہ فرمائیے گا، کہا یہی جاتا ہے کہ رسول اللہ علی سے قد کے اعتبار سے بظاہر جو قد ہے، قد کے اعتبار سے قدرے کم تھے۔ آخر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول اللہ کی چادر اوڑھ کر کے طویل القامت امیر المومنین بستر رسول پر لیٹے، لیکن کفار مشرکین نے رات بھر جاگ کر کے یہ پتہ ہی نہیں لگا پائے کہ آخر علی سو رہے ہیں یا رسول، کچھ سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ کون سو رہا، بلکہ وہ رسول ہی سمجھتے رہے، رسول ہی سمجھتے رہے، کہا یہ علی نہیں ہے رسول ہیں، جبکہ انہوں نے علی کو بھی دیکھا تھا، رسول کو بھی دیکھا تھا۔ تو اب ایک جملہ کہنے دیجئے، ہم زمانہ غیبت کبریٰ سے گزر رہے ہیں، ہم اور آپ ہمارے زمانے میں ہم غیبت کبریٰ یعنی امام زمانہ کی غیبت سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں بس ایک جملے کہنے کی اجازت دے دیجئے کہ جس طریقے سے ایک لحظے کے لیے اس زمانے کے لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور وہ یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ یہ رسول ہے یا نہیں، تو وہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنی امانت کو اپنے حفظ و امان میں لے کر کے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دے، پردہ ڈال دے، اس بات پر قادر ہے غرض سے۔ امیر المومنین بستر رسول پر لیٹے، پیغمبر اسلام کفار و مشرکین مکہ کے درمیان سے ان کی آنکھوں پر دھول چھوٹ کر کے نکل گئے، لیکن انہیں پتا نہ چلا کہ رسول اللہ ہمارے درمیان سے نکل۔ اب آپ دیکھیے، ادھر یہ کہہ پایا کہ جو کوئی بھی محمد رسول اللہ کو ڈھونڈ کے لائے، زندہ یا مردہ جس حال میں، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ تقریبی کارروائی انجام دینے والوں کا انعام ہے، جو اس زمانے کے کفار مشرکین کی طرف سے کہ جو کوئی بھی انہیں ڈھونڈ کے لائے گا، چاہے وہ زندہ لائے یا مردہ، اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے انعام دیے۔ تو سراقہ نام کے ایک شخص نے کہا کہ ہم یہ کام انجام دیں، کہا ٹھیک ہے نکل جاؤ تم تلاش کر، اسے ایک گھوڑا مہیا کرایا اور وہ تلاش رسول میں نکل پڑا، ایک مقام پر پہنچا جسے آپ والے خوف کہتے ہیں، جہاں رسول اللہ پوشیدہ تھے، چھپے ہوئے تھے۔ وہاں پر جب اس کا گھوڑا پہنچا جس کی پشت پر یہ تھا، تو وہ تابانو دھس گیا زمین، تابانو دھس گیا، اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کنویں میں کوئی چھپا ہوا ہے، لیکن قدرت نے کچھ ایسا انتظام کیا تھا کہ مکڑی کو حکم ہوا کہ جالا بن دے، کبوتروں کو حکم ہوا کہ
منڈے دے یہاں تک کہ اوپر سے یہ پتا نہ چلے کہ یہ نیا کنواں ہے یا پرانا کنواں. کیا اس میں رسول ہیں اور ایک صاحب اور بھی. یہ جب بالکل کنویں کے نزدیک پہنچا ہے تو وہ حضرت رسول اللہ کے ساتھ میں سے گریہ کرنا شروع کیا. شاید زندگی میں پہلی مرتبہ ان پر گریہ کاری ہوا. خوف خدا سے نہیں، خوف خدا میں نہیں ہوئے، خوف خدا میں نہیں ہوئے، رسول کی محبت میں آنسو نہیں بہا رہے ہیں. روایت تو یہ کہتی ہے کہ وہ ڈر گئے تھے، ڈر کے آنسو رونے لگے. تو رسول اللہ نے کہا بھائی روتے کیوں؟ کہا آپ دیکھیے تو ذرا سا اوپر. تاکہ میں نے اوپر دیکھ لیا، ہمارا بھی اوپر والا ہی تو حافظ ہے. اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. گریہ مت کرو. لیکن ان کے گریہ میں افاقہ نہیں بلکہ اضافہ ہوتا چلا گیا. آخرکار وہ دم آخر روتے ہی رہے. ادھر اس کا گھوڑا کہاں بتانوں دب گیا. خدا محافظ ہے. رسول اللہ نے جملہ ارشاد فرمایا، گھوڑا دب گئے. اب یہ پریشان ہے کہ ہم تو آئے تھے کہ رسول اللہ کو گرفتار کر کے سرداران مکہ کے حوالے کروں گا اور 100 اونٹ انعام کی شکل میں لوں گا، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا. اب وہ جتنی کوشش کر رہا ہے اتنے کو دھکا چلا جا رہا ہے. آخر میں ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجیے. رسول اللہ نے کہا جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا. جیسے ہی آپ نے معاف کیا ایک مرتبہ زمین سے ابھرا گھوڑا اور اس نے فرار کیا. یہ گھوڑا دوڑتا ہوا اپنے سرداروں کے پاس اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے میں نے بہت ڈھونڈا لیکن مجھے محمد رسول اللہ نہیں ملے. اللہ جانے وہ زمین میں چلے گئے یا آسمان پہ اڑے مجھے نہیں معلوم. یہ کہہ کر کے اس نے اپنے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر. تو یہ پہلی تخلیقی کارروائی ہے جو کفار و مشرکین مکہ کے ذریعے سے رسول اللہ کے خلاف ہو رہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے. ادھر رسول اللہ مدینے پہنچ گئے. توجہ فرمائیے، یہ پہلی کارروائی. کہیں کے اوپر بھی روایت میں نہیں ملتا ہے کہ کبھی رسول اللہ نے کسی کو بلا کے کہا کہ ابو لہب کو قتل کر دو ہم تمہیں 200 اونٹ دیں گے، بلا کو قتل کر دو ہم تمہیں 400 اونٹ دیں گے، بلا زمین کا زمیندار بنا دیں گے. رسول اللہ نے کبھی نہیں کہا. ہمیشہ اس گھرانے سے تعمیری کام ہوئے. اگر یہ کرو گے تو یہ ملے گا، اگر یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، اگر تم لوگوں کو مسلمان بنا دو تو ہم تمہیں انعام دیں گے اور منہ مانگا انعام دیں گے. اس طریقے سے رسول اللہ نے انسانی معاشرے کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی ہے اور اسلام کو فروغ دیا ہے اور پھیلایا. چنانچہ اب آئیے دوسرا مرحلہ امیر المومنین کا. وہاں بھی ہے کہ اگر علی کو قتل کر دو تو ہم تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید سے کریں گے اور ان کا اتنا انعام ہوگا، اتنا لباس کہ ان کی لباس ملیں گے. کس لیے یہ انعامات دیے جا رہے ہیں اور طے کیے جا رہے ہیں؟ علی کو قتل کرنا ہے. لیکن یہاں بھی اس کو علی کو قتل ہو گئے لیکن کوئی کامیابی مادی اعتبار سے نہیں ملی. جب یہ عورت یعنی قدامہ جسے آپ کہتے ہیں قتل امیر المومنین کے پاس گئی، کے بعد گئی ہے غالباً حاکم شام کے پاس کہ بھائی اپنے وعدے اور اپنے عہد کو پورا کیجئے، جو انعامات ہمارے لیے معین کیے تھے وہ ہمیں دیجئے. تو ادھر سے جواب یہی ملتا کہ جب تو علی جیسی ذات کی وفادار نہ ہوئی تو میرے بیٹے وفادار. تو یہاں بھی ناکامی ہے. پہلا مرحلہ تھا سراقہ کا، وہ ناکام ہوا. تلاش رسول میں نکلا تھا، انعام نہ ملا. ادھر امیر المومنین کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم پچھتا کے کہتا تھا
کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، ہمیں دنیا اور آخرت میں خسارے کے سوا کچھ نہ ملا۔ اب آئیے تیسرا مرحلہ ہے، جلدی جلدی سماپت کرنا۔ امام حسن کا یہاں بھی یہی حال ہے، جودہ بنت اسد کے ذریعے سے شہید کرانے کی کوشش کی گئی، یہاں بھی جودہ بنت اسد کی مراد پوری نہ ہوئی۔ اب اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آتا، وہاں کر دیکھیے گا تو یہی ہے۔ عمر ابن سعد سے یزید نے تحریری یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تو نے حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا تو ہم تمہیں ملک رے کا گورنر بنائیں، ملک رے کا گورنر بنائیں۔ امام حسین علیہ السلام قتل ہو گئے۔ قتل حسین کے بعد عمر سے ساتھ یزید کا وہ نامہ لے کر کے یزید کے دربار میں پہنچا شام، اور اس نے کہا دیکھو تم سے ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق ہم نے محمد رسول اللہ کے نواسے کو دبا کر دیا، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ تو مرتبہ یزید کہتا ہے ہم نے تم سے کون سا وعدہ کیا تھا اور ہم نے کب تم سے کہا تھا کہ تم حسین ابن علی کو قتل کرو؟ عزیزان گرامی، نتیجہ یہ نکلتا ہے ان 4 مرحلوں کے بعد کہ اگر کوئی تخریبی کارروائی میں ملوث ہوتا ہے چند سکوں کی لالچ میں یا کسی اور شے کی لالچ میں، تو اس کی مراد پوری نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی تعمیری کارروائیوں میں ہوتا ہے اور تعمیر معاشرہ چاہتا ہے، معاشرے کو استحکام دینا چاہتا ہے، انسانی معاشرے کو حیات دینا چاہتا ہے، زندگی دینا چاہتا ہے، تو اس کی مراد ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں صرف ایک روایت، ایک شخص آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، نام ہے اس کا ابو سمسام، اپنے کسی جس قبیلے سے تعلق ہے اس قبیلے کا وہ سردار ہے۔ رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کا اثر جب چاروں طرف پہنچنے لگا تو اس تک بھی خبر پہنچی کہ محمد رسول اللہ ایک بہترین دین لے کر کے آئے جو آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے چاروں طرف۔ تو وہ رسول اللہ کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں، میرا یہ نام ہے، ہمیں یہ بتائیے کہ اگر ہم نے اپنے قبیلے کے تمام تر لوگوں کو مسلمان بنا لیا تو آپ مجھے بطور انعام کیا عطا فرمائیں گے؟ یہ نہیں کہا کہ اگر میں نے اپنے قبیلے کے تمام تر لوگوں کو قتل کر دیا تو آپ ہمیں کیا انعام دیجیے گا؟ نہیں، کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے قبیلے کے تمام تر افراد کو مسلمان بنا لیں تو آپ انعام کی شکل میں ہمیں کیا دیں گے؟ تو رسول اللہ نے مسکرا کے کہا کہ کچھ دے دیں گے۔ توجہ کیجیے، کچھ عطا کر دیں گے، کچھ مل جائے گا؟ کہا نہیں، بتائیے تو صحیح۔ کہا ٹھیک ہے 100 اونٹ دے دیں گے۔ قتل رسول کے لیے 100 اونٹ معین کیے گئے، ادھر رسول اللہ بقائے انسانیت کے خاطر 100 اونٹ انعام کے چکر میں معین کر رہے ہیں۔ کہا اگر تو نے زندگی عطا کر دی، اپنے قبیلے کے تمام تر افراد مسلمان بنا لیا تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں۔ کہا یا رسول اللہ زبانی نہیں تحریری ہونا چاہیے بات۔ کہا ٹھیک ہے لاؤ قلم کاغذ، کاغذ و قلم رسول اللہ کے خدمت میں پیش کیا گیا۔ رسول اللہ نے ایک عہد نامہ لکھ دیا کہ میں محمد الرسول اللہ ابو سمسام جو اپنے قبیلے کے سردار ہیں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے قبیلے کے تمام تر لوگوں کو مسلمان بنا دیا تو انہیں میری طرف سے 100 اونٹ عطا ہوں گے۔ محمد الرسول اللہ یہ لے کے چلے گئے نامہ رسول لے، اور انہوں نے تبلیغ اسلام شروع کر دی۔
یہاں تک کہ سارے لوگوں کو جب انہوں نے مسلمان بنا لیا تو یہ واپس آئے. اب کتنا عرصہ لگا, یہ ایک بڑے سا لگا. اب یہ واپس آئے مدینے رسول اللہ کے پاس کہ جائیں اور اس چیک کو کیش کرا لیں. یعنی ہمیں رسول اللہ نے ثبوت دینے کا وعدہ کیا ہے تو ثبوت لے آئے. لیکن جیسے ہی سرحد مدینہ میں داخل ہوئے, کسی نے بتایا کہ جس رسول کی زیارت کے لیے تم آئے ہو وہ بظاہر اس دنیا سے رحلت کر چکا, بظاہر اس دنیا میں نہیں. تو قدرے یہ مایوس ہوئے, قدرے یہ مایوس ہوئے کہ بھئی جب اس دنیا سے جانا ہی تھا تو یہ خط کیوں لکھ کر کے دیا, مجھ سے وعدہ کیوں کیا. اس طرح کے تصورات و خیالات ان کے ذہن میں آتے. لیکن ذہین آدمی تھا, لہذا ایک مرتبہ اس نے کہا کہ انسان ایک مکان بناتا ہے تو اسے اس کے بقا اور اس کے استحکام کے لیے پہلے سوچتا, بقا اور استحکام کے لیے پہلے سوچتا ہے کہ یہ گھر باقی رہے, کچھ ایسا انتظام. اسلام تو بہت بڑا دین ہے, اسپین تک پہنچا ہوا ہے, افریقہ تک پہنچا ہوا ہے, سندھ تک پہنچ گیا ہے, بہت بڑا ہے. تو اس کی بقا اور حفاظت کے لیے کچھ تو رسول اللہ نے انتظام کیا ہوگا اور اپنا کوئی جانشین اور وسیع بنایا ہوگا کہ بھائی ہمارے بعد تم ذرا اسلام کا خیال رکھنا, اس کی حفاظت کرنا, اس کی تبلیغ میں مزید اضافہ ہو. یہ خیال اس کے ذہن میں آیا. آگے بڑھتا رہا, کہیں پر کوئی صاحب مل گئے, ان سے پوچھا یہ بتاؤ رسول اللہ تو اس دنیا سے چلے گئے بتا گئے, لیکن یہ بتاؤ کہ انہی نے اپنی جگہ پہ کسی کو بٹھایا اسلام کے محافظ کی شکل میں. تو ان صاحب نے کہا کہ یہ جو سامنے گلی گئی اسی میں داخل ہو جاؤ, اس کے بعد ایسے جا کے یوں مڑ جانا. سامنے ایک ساتھ دروازہ کھولے ہوئے بیٹھے ہیں, وہی ہے وہی ہے وسیع رسول. اب یہ بیچارے پتے کے اوپر پہنچے تو دیکھا ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, توجہ کیجیے گا, دیکھا بیٹھے ہوئے تھے. انہی نے جا کے ان کو سلام کیا, جواب سلام ملا, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جیب سے وہ نامہ رسول نکالا اور ان کے حوالے کیا. کہا یہ رسول اللہ نے خط لکھ کے دیا تھا مجھے, اس کو آپ تحریک اس کی پہچان لیجئے اور پڑھ لیجئے, اور پھر جو کچھ اس میں لکھا اس کے مطابق آپ عمل کیجئے, کیونکہ آپ وسیع رسول ہیں, آپ جانشین رسول ہیں. اب جو انہی نے پڑھا تو رہے سے حواس باختہ ہو گئے. کہا یہاں ایک اونٹ نہیں ہے اور اس میں 100 اونٹ لکھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں کیسے آپ کو 100 اونٹ دے دوں. رسول اللہ نے ایک اونٹ چھوڑا تھا جو وفات رسول کے بعد قبر رسول کے اوپر سر پٹک پٹک کے مر گیا. ہمیں رسول عطائے رسول, تو ہم کہاں سے تمہیں دیتے, ہمارے پاس کچھ نہیں. اب یہ ادھر سے مایوس ہو کر کے خط لے کر کے ان کے گھر سے نکل گئے. اچھا اکثر بیشتر عورت کے ساتھ بھی ہوتا ہے, آپ کسی آفس میں جائیے, سرکاری آفس, کسی کام, اور وہاں آپ کا کام نہ ہو, انڈین اسٹائل میں کلر کہہ دے آفس کا کہ صاحب کل آئیے گا, آج صاحب نہیں, آج دلی گئے ہیں, بنارس گئے ہیں, نہیں کل آئیے. تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے, ہوتا کیا ہے, ہوتا ہے یہ کہ آپ فوراً بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں. آپ سے مراد میں لفظ بدل کے کہوں کہ تبرہ کرنا شروع کر دیتے تو مگر مارے بیٹھ گئے, شرم نہیں آتی. میں 6 کلومیٹر سے گرمی میں آیا تھا کہ آج ہمارا کام ہو جائے گا, غائب رہتے فری کی تنخواہ دیتے. یعنی جو آپ کے زبان و ذہن میں آتا ہے وہ آپ پکتے ہوئے نکلتے آفس سے, آج بھی ہمارا کام نہیں ہو پایا. اب یہ حضرت ابو سمسا دربار سے نکلے, وسیع رسول کے دربار سے, تو ان کی بھی یہی کچھ کیفیت تھی, بڑبڑاتے ہوئے. وہی کئی جگہ پہ سلمان چھپے ہوئے بیٹھے تھے. جب دیکھا کہ یہ مایوس ہے, انہوں نے ہاتھ پکڑ دیا. کہاں جاتے ہو, غلطی تمہاری ہے, غلطی
तुम्हारी है, तुम असल में गलत पते पे पहुंच गए थे, वो बना हुआ है, हम तुम्हें बनाए हुए के पास ले चलेंगे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। तुम बने हुए के पास गए थे, आओ हम तुम्हें बनाए हुए के पास चले। इसको रसूल ने अपना वसी बनाया। रसूल को हम रसूल मुख्तार कहते हैं, तो वैसे ही जो उनका वसी होगा वो वली मुख्तार होगा, वसी मुख्तार होगा। आओ चलो हमारे साथ। जुमेरात का दिन था, आज ही का दिन था, जुमेरात का दिन था। सीधा गिरामी जनाब सलमान अबू सलमान का हाथ पकड़े हुए पहले अमीरुल मोमिनीन की तरफ चले। ये सामने पहले अमीरुल मोमिनीन चले, दरे मुर्तजा पर पहुंचे। जनाब सलमान अबू सलमान को ले दक्कुल बात किया, दक्कुल बात किया, जबान को हरकत न दी कि मौला आपके दर का फकीर आया, बल्कि जंजीर खटखटाई, नहीं गौर किया, दस्तक दी, जबान से नहीं कहा कि या अली आपका खातिम आया है। जंजीर खटखटाई तो अंदर से एक आवाज आती है, सलमान कल जुमे का दिन है, कल तक तुम अबू शमशान से कहो कि मेरा इंतजार करें, कल नमाज़े जुमा के बाद फुला पहाड़ी के दामन में सारे लोगों की मौजूदगी में अली रसूलुल्लाह ने जो अबू शमशान से वादा किया था उस पर अमल करेगा और वादे को पूरा करेगा। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले को। जुमेरात का दिन गुजरा, शबे जुमा गुजरी। तवज्जो कीजिएगा, आज शबे जुमा आने वाली, दुआ कीजिएगा कि आने वाली बलाओं से हम सब महफूज रहें। शबे जुमा बसर की अबू शमशान में जनाब सलमान के रोज़े जुमा नमदार हुआ, नमाज़े जुमा पढ़ी। आज अबू शमशान भी है नमाज़े जुमा में। नमाज़े जुमा के बाद अमीरुल मोमिनीन ने कहा कोई भी नमाजी अपने घर नहीं जाएगा, बल्कि खुला पहाड़ी के दामन में चलो। इधर अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन के कांधे पे हाथ रखे हुए, सबसे पीछे अबू शमशान वहां पहुंच गए, जनाब सलमान पहुंच गए और दूसरे लोग पहुंच गए जो नमाज़े जुमा में शरीक। इधर अमीरुल मोमिनीन सबसे आखिर में इमाम हसन का हाथ पकड़े हुए और पहुंचने के बाद एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हसन से कहा, हसन इस पहाड़ी के दामन में जाओ, देखना एक सुराख होगा, उसमें तुम्हें एक मेहारे नाका का सिरा नजर आएगा, उसे पकड़ के खींचना और वो नाका बरामद होगा तो इनके हवाले कर देना, फिर दूसरा नाका बरामद होगा इनके हवाले कर देना, तीसरा नाका होगा, चौथा नाका। चुनाचे मैं यही कहूंगा कि या अली जनाबे सलमान अबू शमशान को आपके दरवाजे पर लाए थे आपसे मदद लेने के लिए, लेकिन आप तो अपने बेटे को भेज रहे हैं। तो उधर से गालिबन यही जवाब आएगा कि जब उम्मत के बुजुर्ग जहां थक जाते हैं वहां से हमारे बच्चों का कयाम शुरू होता है। एक सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है ठिकाने के नाम। चुनाचे जुमे का दिन है, नमाज़े जुमा से तमाम मुसलमान फारिग हो चुके हैं। अबू शमशान ने भी नमाज़े जुमा अदा कर ली, जनाबे सलमान ने भी नमाज़े जुमा अदा कर ली। नमाज पढ़ाने वाला अली, नमाज पढ़ने वाले इमाम हसन और जनाबे सलमान जैसे और दीगर मुसलमान अब उस पहाड़ के दामन में पहुंचे।
تو جیسا حکم تھا امیر المومنین کا اس کے مطابق امام حسن نے دیکھا تو ایک سوراخ نظر آیا، اس میں سے دیکھا ایک نہال ناتا کے سرا ایک ڈوری نظر آتی، اس کو کھینچا، پہلا ناتا نکلا، کہا یہ، دوسرا اونٹ نکلا، کہا یہ، تیسرا ناتا نکلا، کہا یہ، جب 100 کی تعداد پوری ہو گئی، جب 100 کی تعداد وعدہ رسول کے مطابق پوری ہو گئی تو ایک مرتبہ خمسان کہتا ہے فرزند زہرا بس، اس لیے کہ آپ کے نانا نے 100 اونٹ دینے کا وعدہ کیا تھا اور آپ نے 100 اونٹ ادا کر دیے۔ تو ایک مرتبہ امام حسن کہتے ہیں ابو خمسان اگر تیری زبان پر لفظ بس نہ آیا ہوگا تو یہ سلسلہ سخاوت صبح قیامت تک جاری رہتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ غالباً کسی جوان کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ صاحب وہاں پہاڑ میں اونٹ کہاں، کوئی وہاں کوئی کارخانہ تھا، کوئی گیمن اونٹوں کا کوئی فارم تھا یہاں پیدا ہوتے تھے، کیوں نہیں قرآن پڑھتے؟ قرآن تمہیں جواب دے گا، ایک نہیں 2-3 مقامات کا جواب موجود۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہاں پر تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا اور ناقہ صالح یعنی اس جناب صالح کی اونٹنی کے بارے میں کبھی سوال نہ آیا؟ جناب اسماعیل کی جگہ پر دنبا جو آیا اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں آیا، تو ہمیں پھر کہنے دیجیے کہ اسی کارخانہ قدرت سے آپ نے 100 اونٹ عطا کیے ابو خمسان کو، جس کارخانہ قدرت سے جناب اسماعیل کی جگہ پہ دنبا آیا، جناب صالح کی اونٹنی آئی، امام حسن کے لیے لباس آئے، ایک صلوات پڑھنے محمد وآلہ۔ تو دو کردار ایک ساتھ چل رہے ہیں، تقریبی اور تعمیری۔ اب یہ ہمیں آج یہاں اس پنڈال میں بیٹھ کے عہد کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں تقریبی کارروائیوں میں ملوث ہونا ہے یا تعمیری۔ اگر ہم تقریبی کارروائیوں میں ملوث تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یزیدی کردار کو فالو کر رہے ہیں، بنو امیہ کے کردار کو فالو کر رہے ہیں، اور اگر تعمیری کام انجام دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت رسول پہ عمل ہوگا، سیرت علی پہ عمل ہوگا، سیرت حسین علیہ السلام پہ عمل۔ اب اگر آج کہیں کے اوپر کبھی 72 کی شکل میں، کبھی 50 کی شکل میں، کبھی 100 کی شکل میں، کبھی 9 کی شکل میں، کبھی 6 کی شکل میں مردان خدا قتل ہو جائیں تو حیرت نہ کرنا، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں، تقریری بھی اور تعمیری۔ ایک گروہ وہ ہے جو انسانیت کو دوام عطا کرنا چاہتا ہے، بقا عطا کرنا چاہتا ہے، ثبات قائم کرنا چاہتا ہے، ان کے معیار کو بلند کرنا چاہتا ہے، اور ایک وہ ہے جو انسانیت کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ کھول کے عرض کر دوں کہ مسلمان انسانیت کو بلند کرنا چاہتا ہے اور دشمنان اسلام مسلمانوں کے معیار کو گھٹانا چاہتے ہیں اور ان کے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے نظام اسی کڑی، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کربلا۔ بس 6 لاکھ فوج صرف 72 کے بعد خاندان رسالت مآب کو مٹانے کے لیے پورا کوفہ آمادہ ہے، اور جو باہر کے لوگ ہیں شام وغیرہ کے ان کی تعداد بہت ہے۔ ادھر حسین ابن علی زمین خرید کر کے اپنے خیمے نصب کروا، کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ انہوں نے سرکاری املاک کے اوپر قبضہ کیا، زمین خرید
ادھر قتل حسین کے لیے دنیا آمادہ ہے، اور امام حسین ہے کہ جن کا اطمینان بڑھتا ہی چلا گیا۔ روایت میں نے دیکھا کہ جیسے جیسے آپ عصر کے وقت سے قریب ہو رہے تھے، ویسے ویسے آپ کے چہرے کے اوپر ایک بشاشت، ایک نور تھا جس میں اضافہ ہوا، اور ایک اطمینان تھا۔ اگرچہ شاعر نے یہ بھی کہا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ غربت کا عالم یہ ہے امام حسین کی اور تنہائی کا کہ کبھی آپ داہنی جانب دیکھتے ہیں اور کبھی آپ بائیں جانب دیکھتے ہیں اور آواز دیتے یا تارسفا وہ یا فرسان الحجا، اے بیچے چیرو، تمہیں محمد مصطفیٰ کا نواسا آواز دے رہا ہے۔ روایت کہتی ہوئی کٹی ہوئی شہداء کی گردنوں سے آواز آئی، اے زہرا کے لال، یہ تو فقط ایک مرتبہ کا مرنا ہے، اگر 70 مرتبہ بھی مارا اور جلایا جائے تم آپ کی نصرت سے باز نہ آئیں گے، آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہیں، لیکن کیا کریں، موت نے بظاہر مجبور کر دیا ہے۔ اجرکم اللہ، بچہ جملے مسائل کے اور آپ کی زحمت تمام۔ روایت کہتی ہے کہ عباس کا جنازہ لے آئے، علی اکبر کا لاشا میدان قتال سے لے کے آئے، جناب قاسم کے ٹکڑے امام حسین لائے، یہاں تک کہ اون و محمد کے لاشیں لے آئے، لیکن اب یہ حالت ہے تنہائی اس قدر پریشان کیے ہوئے کہ آپ کو کوئی پشتے پرست پہ سوار کرنے والا نہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کے سامنے زہرا اپنے خیمے سے برآمد ہوئی، بھیا تم نے اون و محمد کو سوار کیا، علی اکبر کو سوار کیا، میرے بھائی عباس کو سوار کیا، اب یہ بہن تمہیں رخصت کرے گی۔ یہ کہہ کر کے ایک ہاتھ سے لجام برس تھامی، دوسرے ہاتھ سے رکھا پکڑی اور کہا بھیا اس پشتے پرست پہ سوار ہو جائیے۔ حسین مظلوم پشتے پرست پہ سوار ہوئے، ہم کرتے ہوئے میدان قتال میں آئے، ایک مرتبہ دشمنوں کو للکارتے ہوئے کہا ارے اللہ اللہ، تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے علی اکبر کو مارا، تم نے میرے اون و محمد کو درجہ شہادت کو فائز کیا، ارے تم نے میرے قاسم کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ روایت بتاتی ہے حملہ کرتے جاتے تھے اور اس کے بعد آگے بڑھتے جاتے تھے، لیکن ایک مرتبہ حکم خدا ہوا، اے حسین باز اب وقت عصر ہے، اور زندگی بس یہاں پہ آ کے رک گئی۔ یہاں تک کی روایت کہتی ہے کہ چلتی ہوئی تلوار میں آپ میں آئی، بس کربلا میں قیامت سی برپا ہوئی۔ روایت میں ہے کہ چاروں طرف سے حملے شروع ہو گئے، کوئی تلوار سے حملہ کر رہا تھا، کوئی تیروں کی بارش کر رہا تھا، اور جن کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا وہ اپنے دہلیوں سے پتھر نکال نکال کے فرزند رسول کی طرف پھینک رہے تھے، اور رسول کا لباسا زخموں کی داغ نہ لا کر کے پشتے پرست سے زمین کربلا پر آ رہا تھا۔ لیکن دنیا نے وہ بھی منظر دیکھا کہ پشتے پرست سے زمین کربلا میں نہ آ کر کے آپ کا جنازہ تیروں پر معلق ہو گیا۔ شبر نے آگے بڑھ کے گستاخی دی، بس قیامت سی برپا ہوئی۔ منادی نے ندا دی قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا۔ ادھر بیمار کربلا نے آواز دی پھوپھی اماں بابا مارے گئے، وہ دیکھیے نیزہ طویل پر میرے بابا کا سر بلند ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول۔